ایک شخص سے پوچھا جو مسجد میں موجود تھا شخص، اسے پوچھا یہ جو میرے ساتھ مسجد میں داخل ہوا ہے یہ کون ہے؟ اس شخص نے تعارف کرایا کہ یہی تو ہیں عبید اللہ حرار، یہی تو ہیں عبید اللہ حرار۔ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ عالم ہے۔ خیر پریشان تھا، پشیمان تھا، بیٹھ گیا، مسجد میں نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز جب پڑھ لی تو آپ نے اسے بلایا، فرمایا میرے پاس آؤ، بیٹھو، بٹھا لیا، اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ اسے پوچھا کہ دنیا دار سمجھتے تھے مجھے؟ دنیا دار میں نہیں، میں تو ساری سلطنت، ساری جائیداد، محلات اور وہ زنجیریں تجھے تو دیکھ کے واپس پلٹ کے جا رہا تھا، وہ گھوڑوں کے پاؤں میں زنجیریں سونے کی، وہ سب چیزیں، اپنی یہ ساری ملک اور یہ ساری بستی اور یہ جائیداد اور یہ محلات، یہ سب کچھ چھوڑ کر میں تو جا رہا تھا، حتیٰ کہ اپنی آل اور اولاد بھی چھوڑ کر جا رہا تھا، گھر بتانے کے لیے بھی میں نہیں گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میں گھر بتانے کے لیے بھی نہیں گیا، اور میں نے تو یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ مجھے تو نے دنیا دار سمجھا، اصل میں دنیا دار میں نہیں، دنیا دار تو تو ہے جس سے ایک پیالہ نہ چھوڑا گیا، لکڑی کا پیالہ نہ چھوڑا گیا، لکڑی کا تم سے پیالہ نہ چھوڑا گیا، تو دنیا دار تو ہوا یا میں؟ آپ نے فرمایا اب کھڑا ہو جاؤ۔ اس کو کھڑا کیا، فرمایا سنتریوں کو بلایا، 2 سپاہیوں کو، اور بلا کے فرمایا کہ اس کا پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ اس نے پیالہ پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کے اندر دودھ بھر دیا، وہ لبالب بھر دیا، دودھ سے بھر دیا، مکمل بھر دیا، اور 2 سپاہی اس کے ساتھ تلواریں دے کر ایک ادھر ایک ادھر ساتھ کر دیے، اور اسے کہا کہ جاؤ اور پورے میرے شہر کا، میری بستی کا، میرے گاؤں کا چکر لگا کر واپس آؤ۔ اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اگر ایک قطرہ بھی اس سے گرے، پیالے سے گرے، اس کی گردن اڑا دینا، تمہیں اجازت ہے۔ اگر اس کے پیالے سے ایک قطرہ بھی گر جائے، اڑا دینا گردن۔ اب اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور اس پیالے کو لے کر وہ چل رہا ہے، وہ آدھے گھنٹے کا سفر ہوگا ساری بستی کا۔ اب آہستہ 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 قدم رکھتا ہوا صبح فجر کے وقت نکلا اور ظہر کے ٹائم واپس آیا، اتنی آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایک قطرہ بھی اگر نیچے گرا تو یہ دونوں سائیڈ پر دونوں سپاہی جو تلواریں لے کر موجود ہیں، انہوں نے دیر نہیں کرنی، اس قطرے کے ساتھ میری گردن ساتھ گرے گی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ سارا چکر لگا کر جب واپس آ گیا، آنے کے بعد آپ مسجد میں تھے، حضرت عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی قطرہ گرا تو نہیں کوئی ایسا، دودھ کا قطرہ گر گیا ہو کوئی؟ کہنے لگے نہیں حضور۔ فرمایا اچھا رکھ دو اسے یہاں۔ اب اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا گاؤں کیسا لگا، ہمارا گاؤں کیسا لگا، وہ جو سکول تھا بچوں کا وہ کھلا ہوا ہے یا نہیں، بازار کیسا لگا، دکانیں کیسی لگیں، سڑکیں کیسی لگیں، تم نے ہمارے گاؤں کی سیر کی، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا حضور اس پیالے کو بچانے کا ہوش تھا اور کوئی ہوش نہیں تھا، اور کوئی ہوش نہیں تھا، بس اس کو بچانے کا ایک ہوش تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے ایک قطرہ گرے، بس قطرہ گرے گا ساتھ گردن بھی گر جائے گی۔ تو میں تو اس کو ہی بچاتا رہا، میں تو اس کو پیالے کو ہی بچاتا رہا۔ مجھے کیا ہوش تھی آپ کا شہر دیکھنے کی، میں نے کچھ نہیں دیکھا ہوں، جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کا بازار کب آیا، آپ کے بچوں کا سکول کب آیا، میرے نالج میں نہیں، میرا دھیان صرف اس پیالے کی طرف تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے بس اسی طرح ہر ایک شخص کو یہ پیالہ دیا جاتا ہے، پیدائش کے دروازے سے وہ پیالہ لے کر نکلتا ہے اور موت کے دروازے پر اس نے اس پیالے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ کہیں اس میں سے کوئی قطرہ دودھ کا نیچے نہ گر جائے۔ وہ ایمان کا پیالہ ہے، وہ ایمان کا پیالہ ہے۔ اور جو تم یہ زنجیریں دیکھ رہے ہو اور محلات دیکھ رہے ہو اور میری شہنشاہیت دیکھ رہے ہو اور میری جائیداد دیکھ رہے ہو، یہ سب میرے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ہیں، بیڑیاں اور زنجیریں ہیں جو مجھے رب کی طرف سے کھینچتی ہیں اور میں انہیں کھینچتا ہوں، میں رب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہانہ ملا، تو نے کہا کہ میں رسول کی بارگاہ میں جا کر وہاں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے بہانہ ملا، میں نے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، سب چیزیں چھوڑ کر میں تیرے ساتھ جا رہا تھا۔ بیٹے میری یہ جو اللہ رب العزت نے یہ دے رکھا ہے، اس کو دیکھ کر تو مجھے دنیا دار تصور کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ امارت اور غربت کا چکر نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق امارت اور غربت سے نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، امارت اور غربت سے مشروط نہیں ہے۔ غریب بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، امیر بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار شخص، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین مالدار عورت، ٹھیک، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مفلس حال، غریب۔ بات سمجھ میں آئی کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت اس جگہ نہ امارت کو دیکھا جاتا ہے نہ غربت کو، اس جگہ تو صرف تقوی کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت پر تقوی، توکل، ایمان، یقین کس کا ہے۔ بات سمجھ آئی؟